Good afternoon to all. Chaudhary Zulfikar Ali, Chairman, CMH College of Legal Studies, forming Cabinet Ministers, lawmakers. और आज कॉन्स्टिट्यूशन है लॉ मेकर, इन्होंने कई बार कैबिनेट में लॉ डिस्कशन हुई होगी, वहाँ पे लॉ मेकिंग की डिस्कशन। आपको ये तो आइडिया होगा कानून कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, ये दोनों इस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर कार्तिका ये बड़े एक्सपर्ट हैं हर लीगल स्टडीज में और कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको आप कह सकते हो PhD होता है, वो इन्होंने कंप्लीट, और अभी लास्ट डिपार्टमेंट में ये पढ़ाते हैं बच्चों आपको। 5 years 3 years वहाँ 2 कोर्सेज हैं, 3 एक स्कूल है और 5 year स्कूल है और 3 year डिपार्टमेंट, जैसे आप लोग जैसे। तो एडवोकेट बनता है, तो ये डेल्सा के एक पैनल होता है। डेल्सा क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, और वीमेन को तो उन्होंने कर दिया है कि कोई भी हो सकता है, SC ST के लोग हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट जो अपना केस है कोर्ट में वो लड़ सकते हैं पैनल लाइन्स। और ये थोड़ा प्रचार भी करते हैं कि भाई हमारी, जैसे इन्होंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, तो ये तो आप बाकी में नहीं जाएं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, इंस्टीट्यूट पे चला रहे हैं। तो अभी इसका रिवाइवल कर रहे हैं, इसको रिवाइवल सर्वाइवल। तो सर्वाइवल किसका है? ब्रिटिश का। तो डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी आपने, तो यहाँ पे तो कंपटीशन है, काफी लॉ कर रहे हैं और आप दो ही कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपटीशन करते करते कैसे आए, तो ये आज सावधान बना, ये भी एक स्ट्रगल था। स्ट्रगल कितना स्ट्रगल करना पड़ा, अगर आप सही मायने में सोचो तो अंग्रेजों से हम 1000 वर्ष से गुलाम हैं, चाहे वो बाहर से आए हो। आप जो दिल्ली सल्तनत से शुरू कर दो, हिस्ट्री शुरू करनी है आपने, तो दिल्ली सल्तनत, पता है दिल्ली सल्तनत जहाँ पे स्लेव भी राज कर गए, स्लेव थे ना, स्लेव क्या होता है, गुलाम लोग भी राज कर गए। एक उनका भी एक डायनेस्टी यूल फाइंड इन द हिस्टोरिकल बुक जो हमारा, उन्होंने राज किया। क्यों किया ये हम बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो, मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश वालों ने किया, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम जी वो भी अपने, तो एक जो हम जहाँ से स्टार्ट हुआ जी जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट, कॉमन लॉ कहता है कि ये क्या होना चाहिए। जैसे आप कोई घर में बात होती है, अपने भाई बहन लड़ते हो, जहाँ किसी से बात होती है तो शिकायत करते हो ना, तो फिर वो पहले जो नहीं समझदार हो वो मारेगा, टक टक टक, है माँ मारेगी विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि गलती किसकी, ठीक है ना। ये कॉमन लॉ। और कॉमन लॉ में क्या है, जैसे रोशनी आ रही है, किसी का पानी आ रहा है जी, जो हवा है जी, राइट्स हमारे नेचुरल है। ये उस वक्त भी थी जब ये सिद्धांत भी था, जहाँ हम ट्राइबल डिस्कशन थे, आम किस कैसे हम ट्राइब में रहते थे, तो उस वक्त भी ये राइट्स हम क्लेम करते थे और मिलते थे। उनको ही कॉमन लॉ पर उन्होंने एक थी लास्ट को रखी थी, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे एंड ड्यूटीज फॉर दैट पर्पस। ये एक किस्म का ये बनाया था। तो जो फ्रीडम थी जो हम बात करते हैं आजादी की, तो वो एक कॉमन लॉ के नीचे, जैसे मैंने बताया ये राइट्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये राइट आपको मिलने ही चाहिए, इनहेरेंट है एक ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, एक इंसान हो, तो ये राइट, हाँ हर राइट फ्रीडम है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस ना, एब्सोल्यूट कोई राइट नहीं समाज में, क्योंकि जो कॉमन राइट बन जाते हैं तो सभी क्या क्लास के, तो वो एक जो आप बैठे हो एक कॉमन, अगर एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप इंडिविजुअल बीच में है, लेकिन सभी लोग उसमें, तो कॉमन जो, तो वो एक
سوسائٹی بن جاتی ہے ٹرائب سے. تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا. پھر ہماری ریلیجیس بکس کرتی تھی ایک ٹائم پہ, چاہے وہ کوئی بھی, تو اس سے ہم اپنا دھرما مدرم کوئی بھی تھا اس کے مطابق چلتے تھے. تو پھر یہ والا بات آ گئی. تو یہ ایک بار جو سب سے جو پہلا انگلینڈ میں اسٹارٹ ہوا, چرچ کے ساتھ ٹکراو آیا اور لوگ چرچ کے ساتھ چلتے تھے. کنگ بھی ایک تھا, دو سمجھے, کنگ بھی ایک اتھارٹی تھی, وہ بھی کہتا تھا میں کس کا ہوں, میں جو بھگوان کا گاڈ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, اور آپ کا راج کرنے کے لیے عام پبلک جیسے ہمارے یہاں پہ کنگ کو مانتے تھے. کوئی بھی کنگ تھا وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, خدا کا بیٹا ہوں, اور بھگوان کا بیٹا, میں آپ پہ راج کرنے کا میرا حق ہے. اور جنتا جو ہوتی تھی وہ ایسا ہی, تو چرچ والے تھے کہ ہم بھی بھائی ایک ہمارے سسٹم ہے وہاں پہ, جو جیسے ہمارے ابھی مسلم دھرم میں مسجد ہیں, ہندو ہیں جو پنڈت ہیں جو کرتے ہیں پریسٹ کلاس ہیں, آپ تینوں دھرموں سے لے لو, جب یہ لے لو, ان کے سکھ دھرم سے لے لو. تو پھر ان کا ہوا تو انہوں نے پھر اس وقت آیا رائٹس کے بارے میں بات. تو لوگوں نے میگنا کارٹا کا سنا ہوگا نام, آپ سنو گے, ایک رائٹس کا ایک یہ حقوقی ایک چارٹر سا بن گیا کہ یہ راجا نے کہا کہ میں ان کو یہ حق دوں گا. حق نہیں تو میں نے بولے قانون لا کے نیچے کہ میں کوئی بھی سزا دوں گا, ایسا غلط کام نہیں دوں گا. سنوں گا, ٹرائل ہوگا, پھر ٹرائل ہوگا, تھوڑا سا لوگوں کو اپنی آزادی ہوگی بولنے کی, یہ آپ دیکھ لینا. اور اس پہ ہی ترمیم آ گئی. اور جو انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ از ناٹ اے ریٹن کانسٹیٹیوشن, کوئی لکھنا نہیں, یہی جو فیصلے ہوئے کورٹ سے, جو میگنا کارٹا ہی آگے فنڈامنٹل رائٹس اس میں کیا کیا گیا, لیکن وہ اب بھی, لیکن ہمارا سب یہ لکھا گیا ہے, یہ اس کی ہسٹری ہے. تو اس میں لمبا میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا ساری, تاکہ آپ کو موٹی موٹی باتیں میری سمجھ آئیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, لیکن جو ان کو میرے ادھیکار, جو انگلینڈ والے لوگ کس کو دیتے تھے, جو کنگ تھا, یا اس کے بعد پارلیمنٹری سسٹم ہو گئے, وہ اپنے سٹیزن کو دیتے تھے, نہ کہ باقی والوں کو, جو ان کی کالونی تھی, جو جن کو آپ کہتے ہیں نا ایک راج کیا, آپ کو یو ول فائنڈ جنہوں نے پوری دنیا میں راج کیا. تو امریکہ تک کوئی نہیں ہے, آج کا یو ایس ہے اس پہ بھی ان کا راج تھا. تو افریقہ کی کئی کنٹریز کے ساتھ, مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایجوکیشن کی تھی. آپ کو چھوٹے موٹے باتیں پتا ہوں. تو جیسے ایک سلیوری سسٹم تھا, غلام سسٹم تھا, افریقہ سے غلام لاتے تھے انگلینڈ میں, ان سے کچھ بھی تھے. اور ہمارے یہاں سے کتنے لوگوں کو لے گئے, چاہے وہ گنا کھیتی کے لیے, آئی لینڈ جو بھی تھے انہوں نے گنا کھیت کیا. اور آپ کو مزیدار ہے یہ جو تھے نا, ان کا جو کہتے ہیں کتنی کمپنیز آئی انڈیا میں, ایسٹ انڈیا کمپنی, ایک انگلینڈ والوں کی, ایک ڈچ کمپنی آ گئی جو انہوں پرتگال کے لوگ تھے, اور ایک فرانسیسی تھے. اگر ان کی بیک ہسٹری دیکھو کوئی سولائزیشن ان میں نہیں تھی. یہ لوٹتے تھے, یہ کہاں پہ, سمندر میں. ابھی بھی آپ کو پائریسی کا ایک آئیڈیا ہوگا, لوٹ لینا اور پھر کھوج کرتے کرتے کہنا کہ انڈیا کہاں ہے. ایک بار آپ کو پتا ریڈ انڈین ڈھونڈ لیے گئے, امریکہ میں چلے گئے. آہستہ آہستہ پھر بعد میں جو واسکو ڈی گاما اور کولمبس کی بات سنی ہوگی نا جب آپ نے پڑھا ہوگا, اور یہ پھر آپ لاسٹ میں یہاں پہ پہنچے اور کہتے تھے کہ سونے کی چڑی ہے. تو جس لمبی ہسٹری چھوڑو. تو اس کے بعد آپ آ جاؤ, یہ سویدھان ہمارا کیسا, جو سویدھان یہ سیکرڈ ہو گئے. دیکھیں کیسا سبھی کو باندھا ہوا ہے ایسے, پورا ہر بندے کی بات ہے, ہر چیز اس میں یو فائنڈ. اور ایوالو کتنا ہو رہا ہے, کتنا چینج ہوا ہے. تو میڈم نے ایک بات بتائی آپ کو کہ یہ کیا تھا سویدھان, کتنا ٹائم لگا اس کو. یہ کوشچن آئیں گے آپ کو جب آپ آئی ایس کے ایس جہاں آگے کوئی جج بنے گا, یہ سارے کوشچن جو آئے میں بتاؤں گا نا, کل میں نے بتایا تھا گورنمنٹ میں, لیکن بتاؤں گا بڑی ایزی بھاشا میں جو آپ کو آئیڈیا ہو جائے.
یہ संविधान लिखा गया 2 साल लगे, 11 महीने और 18, ठीक है। तो इस पे काफी डिस्कशन, काफी इस पे मीटिंग हुई, उसके बाद निकला। और ये हमारा संविधान है, इसमें चित्रकारी भी, डिजाइन भी सारा देखें और प्रिजर्व की है इसकी जो बुक भी आपने। और आगे आप आ जाओ कि ये संविधान दिया था 26 पिछले दिन, जो 26 नवंबर। तो मैडम ने बात की कि ये अडाप्ट हो गया सब, लेकिन ये फोर्सेबल कब किया? 26 जनवरी। तो इस क्वेश्चन आया क्यों किया? ये क्वेश्चन आपको आएगा कभी भी एग्जाम होगा ना, जो टेस्ट हो गए कहीं, तो ये आप याद रखो। ये था ये 26 सेक्रेटरी क्या था? जवाहरलाल नेहरू जो नेशनल कांग्रेस, इनका एक अधिवेशन। पहले डोमिनियन स्टेटस की बात होती है। डोमिनियन होता है कि कॉमनवेल्थ के नीचे राज इंग्लैंड का ही चलेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे रहेगी, 2 डोमिनियन बना इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा नो, नॉट एग्री फॉर स्टेटस। तो फिर उस वक्त पे रावी के किनारे लाहौर में अधिवेशन हुआ 26 जनवरी 1929। तो साल का नाम समझ दिया कि हम पूर्ण आजादी में नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद चलता रहा बिल्कुल। फिर आपको पता ही, तो लोग कहते हैं आज़ादी, एक और मैं बात बताऊंगा, आज़ादी ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, सभी ने काम किया, मैं उनको वो नहीं कहना चाहता कि नहीं थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर II के बाद जो इंग्लैंड की इकॉनमी थी ना, जो उनकी जर्मन और जापान ने टोटली लंदन शहर ही खत्म था, सारी बिल्डिंग, जैसे आज कहाँ पे हो रहा है, 10 साल उससे भी बदतर हाल हो गया। और उनकी इकॉनमी किसने रिवाइव की थी? यूएस, जो एक टाइप पे उनका ही गुलाम था। और ये मजबूरी में छोड़ा गया है, जो भी ठीक ग्लोबलाइजेशन, नॉट इंडिया। आप देखिए सारी कंट्रीज ने छोड़ दी थी, सभी से आना, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन थी। कौन थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और किसकी हुकूमत थी जिस वक्त हमें आजादी मिली? एटली प्राइम मिनिस्टर। और कौन सी लेबर पार्टी थी? ये चीजें बड़ी आप इंटरेस्ट लो, ये आपको काम आएगी। तो होगी आजादी होगी, लेकिन इसमें जो संविधान को डाला। अच्छा, एक ये बात, 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो आपको 26 जनवरी, 15 अगस्त और ये 2015 से ये भी हमने 26 नवंबर इस दिन को भी बना दिया। अभी एक कल क्वेश्चन था, और ऐसे मैं पूछता रहता हूँ बच्चों को, जब हम IAS के लिए कोचिंग देते हैं, जहाँ ऐसे में प्रोफेसर बच्चों को पूछता था, अनफ्रग और हाइस्टिंग में क्या फर्क है? हाइस्टिंग ऑफ द फ्लैग 15 अगस्त को क्या हुआ? 1947, बताइए क्या हुआ? हाइस्टिंग हुई थी, हाइस्टिंग क्या होता है? नीचे से झंडा ऊपर चढ़ाया, है ना, ऐसा किया, कब किया? और ऊपर से हलाया। वो किस दिन हलाया और किस दिन? आज वही काम कर रहे हैं दोनों, तो ये बेहतरीन है हमारे, तो इन्होंने के बाद चढ़ाया और आप लोगों ने देखा होगा। ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कल में मैंने पूछा, क्या बताइए? हाइस्टिंग कब हुआ? तो चढ़ाया गया कब? 26 जनवरी, सॉरी 15 अगस्त, क्योंकि यूनियन जैक नीचे करना था, अपना चढ़ाना था, ठीक है ना? यही बात हुई थी, जिसको कहते हैं हाइस्टिंग। हाइस्टिंग में नीचे से ऊपर गया। तो अभी हमारा झंडा चढ़ चुका है 26 जनवरी का, जो रिपब्लिक डे, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, हम रिपब्लिक माने। तो फिर क्या किया? थोड़ा आगे चढ़ा हुआ यूनियन जैक किया, उसको अनफ्रग, उसमें फूट रखे, नीचे ये समझे बात नहीं। जे क्वेश्चन आएगा, जे वाले जो मैंने बताया ना, जे वाले ये हम पूछते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता।
جی آپ کو دیکھ ویڈیو والے پوچھتے ہیں وہاں پہ یہ 26 نومبر کے بارے میں پوچھ رہے تو یہ بڑی اچھی لڑکی ہے اینڈ گل گئے دوسرا تیسرا واشے جیسے لیکن نو باڈی واز گوئنگ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک عام سٹیزن کو آنی چاہیے. اور جو ممتا میڈم بیٹھی ہے نا شی از سپوز ٹو پروپوگیٹ اٹ. کل میں لارڈ مامن کے ایکچولی ہوتی ہم نے کہا وہ کہتے ہمارے لیگل کلینک کھلا ہوا ہے لیکن یہاں تو آتا کوئی نہیں. سر وی ہیو ٹرائیڈ سو مینی ٹائمس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دے آلویز سے کہ ہمارا شیڈیول ہے ایسے ہے ویسے ہے. بکاز وہاں پہ بھی ہم نے بہت باری ٹرائی کی ہے کہ لیکچر. دیکھیے میں ایک بتاؤں یہ جو اکیڈمک لوگ ہیں اس شام کو 4 بجے باہر یہ جو صرف اتنا ہی ہے جتنا اسٹوڈنٹ بھی ہاں ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے انٹرسٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا یار آپ کے پاس آپ کے لنٹیر ہیں انوالو کرو لاؤ وہاں پہ ایک کیس پہ بھیجو کورٹ میں. ہاں وہی میں نے آئیڈیا میں نے کہا ہے میں نے ان کو کہا لیکن آپریٹر دیکھیے اچھا یہ جو لیگل سروس کی بات کیا ہے یہ آپ کو آرٹیکل 39 نہیں دیکھا ڈائریکٹر پرنسپل کا بھی میں کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھاؤں گا لیکن بات کروں گا جو غریب لوگ ہیں کئی لوگ کورٹ میں نہیں جا سکتے لیکن جسٹس کا ادھیکار ہر ایک یہ کانسٹیٹیوشن ہے نا پریمبل پڑھو جسٹس بھی 3 قسم کی بات کرتے ہیں اور کس کے لیے کرتا ہے بی پیپل اسٹارٹ اس کا اسٹارٹ کیا ہے پریمبل کا بی دا پیپل کون ہے بی دا پیپل. تو اس کے آگے کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں ایک سوورن نیشن ہمارا کیا ہے سافرن سوشلسٹ اور سیکولر. ابھی یہ 2 لفظوں کے بارے میں بات میں بات کروں گا سوشلسٹ اور سیکولر کے بارے میں اس پہ بات لیکن سوورن ہے سوورن کنٹری ہے انڈیپینڈنٹ ہے انٹرنل ایکسٹرنل ایگریشن کے لیے ٹکراؤ کے لیے ہمارے پاس فوجیں ہیں اور اندر ہمارا پیراملٹری فورس ہے پولیس یہ سسٹم ہے. اور جموں کے ڈیوٹی کے لیے کون کر رہا ہے کون ہے جنوب اقوام متحدہ پیس کے لیے کون ہے منسٹری ہوں کیونکہ یہ سبجیکٹ کس کو دیا ہے یہ ایل جی کے پاس ہے. ایل جی کس کا ریپرزینٹیٹیو ہے سینٹر کا کون پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے. سی ایم ڈیوٹی میں اس کو پاور کام ہوتی ہے سینٹر ہی کنٹرول کرتا ہے اس لیے پولیس بات یہ ان کے پاس. تو دوسرا سوشلسٹ سوشلسٹ کیا ہے کہ جو ایک قسم کی مکس اکانومی آپ نے جو کرنا ہے کوئی بھی بزنس کرنا ہے انڈسٹری ہے دوسری ہے 2 قسم کے سیکٹر ہیں پبلک سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر. ابھی سبھی کرتے ہیں نا ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کا تو لا کا ایک اسکوپ ہے وہاں پہ ملٹی نیشنل کارپوریٹ ہے کارپوریٹ ورلڈ میں بھی لیگل جو کنسلٹنٹ ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں جو آپ کارپوریٹ وہ ہو گیا پرائیویٹ اور جو پبلک میں جو پبلک سیکٹر ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوشلسٹ اور سیکولر یہ آئیڈیا ہے کہ کب آئے سوشلسٹ اور سیکولر 2 ورڈ ایڈ سنویدھان میں یہ عام بات ہے. یہ چرچا میں یوٹیوب دیکھا کرو قانونی چرچا میں نہ کرنا ہے یوٹیوب وہ دیکھو تھوڑا سا ابھی اگر آپ نے لا آگے پڑھنا ہے آگے سیکھنا ہے تو لائیو لا اس کے لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیا ہے اور ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ لنک کھولو گے کانسٹیٹیوشن چھوٹے چھوٹے بات یا پولیٹیکل بات یہ جو ہم ہر بات کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کی کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن اس کا بھی حصہ ہے یہ لا کا حصہ نہیں ہے پولیٹیکل سائنس کا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے ریپبلک ہے ڈیموکریسی ہے سوشلزم ہے کیمرزم ہے یہ سارا ایک پولیٹیکل ریپبلک ہے یہ سارے اسی میں آئیں گے نا. تو یہ جو سوشلسٹ اور جو سیکولر یہ 42 امینڈمنٹ اس کو ہم منی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں سنویدھان میں کافی بڑی چینج ہوئی کب ہوئی تھی 1978 جب اندرا گاندھی کانگریس کی جب وہ لگا نا کیا کہتے ہیں ایمرجنسی لگی تو اس وقت اس سنویدھان میں کافی سنشودھن کیے گئے اس میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی تو سیکولر جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا سنویدھان
پہلے سیکولر نہیں تھا, جہاں سوشلسٹ نہیں تھا. سوشلزم اس میں تھا کیونکہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ آپ پڑھو نا, رائٹ ٹو ایکویلٹی, رائٹ ٹو ایکویلٹی کو, تو ایکویلٹی کیا ہے؟ امنگ پیپلس, ناٹ امنگ ان ایکول. اس کے لیے ہم نے ریزرویشن. اور ٹھیک, تو ہر ایک جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ریسٹرکٹڈ, ریگولیٹڈ ہے. جیسے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, جو مرضی بولو, بولتے ہیں نا فلانا فلانا آدھے گالی نکالتے ہیں, آدھی ہم دوسرے کرتے ہیں, دوسرے جیسے ابھی میڈم کی بیٹی ہوں گا جو کہتے ہیں ادھر ایک کلائنٹ آئے وہ گالی نکالتے ہیں, ڈیوٹیز کی بات آئی اس کو, تو ہر فنڈامنٹل ریسٹرکٹڈ ہے. تو یہ اسپیچ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتے آپ, پبلک پیس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. کوئی ایسے حالات نہیں کہتے نا 144 4 بندوں سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ بھی ہے نا انلافل اسمبلی کی بات, وہ بھی آپ نے سنی. جی لوگ والی باتیں جی ہیں, جی ایک ریگولیٹ ہے اسمبلی گروپ کے اندر ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہے, وہی کرتے ہیں لوگ, لیکن اس کو اسمبلی کو انلافل نہیں ہونا ہے, رائٹنگ نہیں ہونی. جی بھی ایک بات آپ دیکھتے ہو گے. ابھی بات ہوئی آرٹیکل 19, تین ایک گولڈن ٹرائنگل ہوتا ہے. آرٹیکل 14 جب آپ پڑھو گے نا 14, 19, 21 اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے رائٹ ٹو جو لائف اور آگے آگے آپ کا پلس پرسنل لبرٹی. تو لائف میں کیا ہے؟ لائف میں تو انوائرمنٹ کی بات ہوگی, ہیلتھ کی بات ہوگی, یہ ہوگی ایجوکیشن کی بات ہوگی, امپلائمنٹ کی بات ہوگی. 5 جو چھوٹے بچوں کے لیے 14 سال تک کافی ہوتے, جو مہاتما گاندھی جو اسکیم ہے نا, جو 100 دن کا ایک روزگار ملتا ہے گاؤں میں, وہ بھی سنا ہوگا, تو وہ بھی بہت مطلوب ہے. جو ہے کیا ہے, اگر آپ پریمبل پڑھو گے نا, اس میں 2 باتیں ہیں. آپ کو کیا مل جائے گی؟ فنڈامنٹل رائٹس کی ریفلیکشن مل جائے گی. جیسے جسٹس کی بات آئی فنڈامنٹل, تو دوسری طرف پروٹیکٹیو پرنسپلس کی, ڈیوٹیز کی, جیسے میڈم کہیں گے ڈیوٹی. لیکن جو میڈم نے آپ لارڈ ڈیرنگ کی ایک بک ملے گی آپ کو, اس نے لکھا ہے کہ سنوائی کے ٹائم اپنا ایکسپیرینس جو انگلش میں ہوتا ہے, تو اس کی بک پڑھو گے تو یو ول فائنڈ. تو کیبل جج میں بیٹھے ہو نا, تو وہاں پہ ایسے وہاں پھینک دیں, اور اتنے انسیڈنٹ لکھے ہوں گے. وہاں پہ فریڈم بڑی ایڈوانس ہے. وہاں کوئی یہ والا کلچر نہیں ہے جو ہمارا کلچر یہاں پہ ہے کہ دوسرا ہے تیسرا ہے. جو ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ بھائی سلطان جو بدل رہا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ رہی ہے, جب دوسری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بہت کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں گا. یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر سرکار نے کسی کی لینڈ پراپرٹی لینی ہو تو کیسے لینی ہے؟ ڈیو پروسیس ہے. اب اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن ہوگی, ایک پروسیس ہے نا. اگر آپ نے کسی دوسرے سے لینی ہے تو اس میں ایک ڈیو وغیرہ کو پیسہ دینا پڑے گا. اگر آپ لیبر انگیج کرتے ہو کہیں پہ تو پیسہ دیتے ہو, لیبر کوئی اپنا کام کرنے کو اپنا کر دیتے ہو, دینا ہے لیبر دینی ہے. ہماری اگر ہسٹری دیکھو نا کسی, تو ایک منتری صاحب کو پتا ہوگا, ان کو پتا ہوگا کہ بغیر پیسے دیے کام کرتا تھا. کیا کہتے تھے ان کو, جو بندے 10 لاؤ گے کام کے, راجا کا بھائی چلو بھائی کیا کر دو, یہ صاف کر دو وداؤٹ پے. جی ہم نے دیکھا ہو, جی ہماری سوسائٹی اس کے لیبر کیا تھا, کچھ لوگوں نے کام دیں گے یار ان کو کھانے کے لیے دے دو, چھوڑو نہیں تو ان کا سر ہمیں تاج محل دیکھتے تو دوسرا بناؤ کیسے بنا ہے, کس کے خون پسینے سے بنا, وہ بھی ایک بات. تو ہم سوسائٹی آواز ہو رہی ہے, جی رائٹ جو ہے لیبر کی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں مجھے ایک کیس سناؤں گا, میں کل کی بات کی, بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. اور یہ آپ کیسے 1967 کیا ہوا, ایک ہماچل میں ایک روڈ کے لیے زمین لے لی سرکار نے, اور کوئی کمپنسیشن نہیں دی. اس
हाई कोर्ट गया, हिमाचल हाई कोर्ट में शिमला, तो उन्होंने कहा यार जमीन मेरी है, मैंने आपको ये लैंड है, मुझे कंपनसेशन पैसा तो दो। लेकिन उस वक्त सरकार का वहां डिफेंस क्या था, सुनिए महिला, सुनिए सुनिए डिफेंस क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा एडवर्स पोजीशन बन चुका है। किसने कहा? सरकार कहती है। सरकार एडवर्स पोजीशन कभी क्यों हुआ कि किसी का नोटोरियस पोजीशन कि हम मालिक बन चुके हैं, क्योंकि 42 years back we have constructed road over a citizen's neck। उन्होंने 45 साल पहले बनाया था, कोई पैसा नहीं देना है इसको, बूढ़ी 80 साल की है जो कोर्ट में जा रही है और 67 से उस वक्त ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, आप लोगों को पता होगा कि बाद में ये काम चुका है। तो ये बात तो जी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात होनी चाहिए कि जहाँ पे आप ये बात करो कि सरकार कहे कि हम आप मालिक बन चुके हैं, और वो भी एक आप स्कूल जब पढ़ोगे ना आगे, ये मैडम ने पढ़ा होगा एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट कि हम अंग्रेजों का कॉलोनियल माइंडसेट है ना जो उससे कैरी कर रहे हैं, वो आज भी हम बात कर रहे हैं। मैंने जैसे क्या लेबर गांव के लगा दिया किसी काम को विदाउट पे, तो लैंड दे रहे हैं, ठीक है, अभी तो फेयर कंपनसेशन की बात हो रहा है, रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, जो फेयर कंपनसेशन जो नया एक्ट आया ये लैंड एक्विजिशन का मतलब था 1899 तो आप लैंड एक्विजिशन जिसके मुताबिक सरकार जमीन देती है पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे कोई स्कूल बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है, कुछ बनेगा, लेकिन अगेंस्ट पेमेंट का कंपनसेशन प्रोसीजर है। ये आइडिया होगा अभी मैं आ जाऊंगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक इसमें आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है, इसमें एक गोपालन एक केमिस्ट ये 1950 की बात है, जब हमारा आजाद हुआ था इंडिया, उस वक्त क्या हुआ, केमिस्ट वो चला गया जेल में, तो उसने अपनी डिटेंशन चैलेंज किया। जैसे आज लगता है ना PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो भी आया जिसके खिलाफ 4 FIR को हुआ और उसकी कोई आगे एक बार निकला दूसरी बार दोहरा कर, उसने कहा कि उसने अपनी डिटेंशन दी, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा नैरो है, सुप्रीम कोर्ट भी रिविजिट करते हैं, आस्ता आस्ता बोलते हैं, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और सोसाइटी बदलती है तो ये आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ये है फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश, जो डिटेंशन एक्ट में लिखा है हमने फॉलो किया है और बंदा डिटेन किया है, तो कोई सुनवाई नहीं। तो जैसे इधर भी बात है, तो ये बात हो गई। फिर आ गया मेनका गांधी का केस, आज तक चलता रहा 1978, उसका पासपोर्ट जब्त हो गया, तो उसने कहा कि वी हैव फॉलोड प्रोसीजर एज अवेलेबल इन पासपोर्ट एक्ट, जो पासपोर्ट एक्ट में था। उन्होंने कहा इसको कुछ आप विदेश नहीं जाने को, इसका अनबाउंड कर दिया, पासपोर्ट आपने जब्त कर लिया, इसको राइट टू मूवमेंट है, उसने कोई नहीं, जो उसमें लिखा है पासपोर्ट है, इसको अपॉर्चुनिटी का बीइंग हर्ड इन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सुनवाई नहीं रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जुडिशियल कोई भी। तो फिर वहां पे आई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? जो अमेरिकन कंसेप्ट की प्रिंसिपल कोई भी काम करना, जैसे मैंने एग्जांपल दी, 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो उसको भी सुनना है, इसको पहले थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारने से पहले उसको भी सुनने क्यों मारा। अभी मैडम की बात करें लॉर्ड फेंक के, तो ये जो बैठे ना चेयर पे हम ये नहीं देखते कि वो किस स्थिति में आई है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, जो लेडी शोर मचा रही है कोर्ट में, जिसको इन्होंने अंदर करवाया या बाहर करवाया। देखो देखो अपनी तरह मत समझो कि हर एक मेरे जैसे ही है, वो उसको देखो उसकी साइकोलॉजी। मैं मैट्रिमोनियल कोर्ट में था, मैं 2-2 ढाई घंटे लगाता था लोगों को अंदर समझाते, और कभी भी, और ये नहीं है कि आम आदमी, मैं आपको बताऊं एडवोकेट और रिकॉर्ड उसका बाकी गौरव
یا دلی سے, اور یہ پلین جہاں پہ میڈیکل رہا تھا اسی بیٹی تھی, وہ اتنے مینٹلی ہو گئے ہیں ڈیریل, وہ سننا نہیں چاہتے. آپ امپیشنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ میں 2.5 گھنٹے میں 2 بار چلیں گے. میں وہ ان کو دیکھو, ان کی بات کرنے کا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, آپ دیکھو بڑی دشواریاں ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو اسٹیبل ملے. جب گاڑی چلاتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ایسا سمجھو کہ سارے اندھے ہیں. جب میں نے ڈرائیونگ سیکھی نا تو کہنا یہ چلنے والے ہیں, یہ سارے اندھے ہیں اور پاگل ہیں, تو آپ نے گاڑی ان میں سے نکل دی. تو یہ بولا, تو میں نے کئی بار کہا, میرے بعد ایک جیسا بھائی پہلے بھی تھے, میں وہاں تھا بیٹھے کو, تو کئی بار باتیں سنیں, اور نہیں بڑی ایسے اور میں نے اس کو دیا تھے, جیل دینا سال ہے, اس کی پہلے استھتی میں جاؤ نا, ہے کیا تھی, کس کنڈیشن میں آئی ہے, وہی بندہ ہے. آپ ان کو پوچھیے کہ ان کے پاس لوگ کیسے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. اگر یہ کسی کو پانی پلا دے نا, وہ آیا ایک پہاڑ سے چڑھ کے ان کا ٹیلنٹ ہے, جا کے سرچ میں آگے وہ گئے, اس کو پیچھے بڑھاؤ. سوشلزم کیا ہے, پھر سوشلزم کی بات کیوں کریں. سوشلزم بھی ہر ایک آدمی کو وہ اس لائن کو ضرورت ہے. تو جیسے رول آف لا, ابھی میں نے کل ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ میں, یہ سوشلسٹ اور سیکولر کریکٹر جو ہے کانسٹیٹیوشن کی, جی انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی جو ابھی میرے پاس نہیں تھی, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو لنکا کی ایمرجنسی میں جو 2 جو ورڈ تھے ٹرم تھی جو ڈیلیٹ کی گئی, ایڈ کی گئی تھی, تو ایمرجنسی میں تو کوئی بہت, تو پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں جی ابھی 34 امینڈمنٹ ہوئی تھی, اس میں وہ باتیں ڈسکس ہوئی تھی, دوبارہ انگلش ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ سیکولر اور جو سوشل ورڈ ہے ادروائز انہیرنٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اور ساتھ میں کہا کہ یہ بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن. بیسک اسٹرکچر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بیسک اسٹرکچر کا جو کیشو نندا بھارتی میں ایک لسٹ بنائی کہ یہ آپ